إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو اڑاتی ہیں، فالحاملات وقرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھاری بوجھل چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، فالجاریات یسرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو ملائم طریقے سے چلتی ہے، فالمقسمات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو رب ذوالجلال کے احکامات کو اپنے متحد فرشتوں میں بانٹتے ہیں، انما توعدون لصادق۔ لوگوں غور سے سن لو، تمہیں جس چیز کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ چیز برحق ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور احتساب کا عمل ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور جن میں سے یعنی نبوت کی جو مکی زندگی ہے وہ 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور ان 13 سالوں میں جو پہلے 12 سال ہیں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی اصلاح کے لیے وقف کی، یعنی کل نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، اور نبوت کی پہلی 12 سالہ زندگی میں صرف دو چیزوں کی اصلاح کے لیے وقف کی، ایک اعتقاد کی اصلاح اور دوسری معاشرتی اصلاح، معاشرے کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح۔ 12 سال اس پہ وقف کر دیا۔ ظاہر ہے اور باقی جتنے بھی احکامات ہیں آپ ذرا اس کا شمار کر لیں، باقی احکامات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ دیکھیں کتنے بڑے مسائل ہیں، حلت و حرمت، تجارت، اور یہ کتنے پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے لیے کل 13 سال اور 2 کاموں کے لیے 12 سال۔ آخر کچھ وجہ ہوگی نا کہ 12 سال 2 کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو عقائد کی اصلاح ہے نا، یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن ان میں سے جو 2 عقیدے ہیں نا ان پہ زیادہ زور دیا۔ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت۔ آپ قرآن پڑھ لیں، باقی جو 3 عقائد کے مسائل ہیں نا ان کا قرآن مجید نے خاص ذکر کیا کہیں کہیں۔ اور یہ جو 2 عقیدے ہیں، میرا خیال کہتا ہے شاید ہی کوئی صفحہ، سورت نہیں، سپارہ نہیں، شاید ہی کوئی صفحہ قرآن حکیم کا ایسا آپ کو ملے جس کے اندر یہ 2 عقیدوں کی بات نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، کوئی صفحہ آپ کو مل جائے تو مل جائے، ورنہ میرے خیال کے مطابق نہیں ملے گا۔ ان 2 عقیدوں میں سے کسی ایک نہ ایک عقیدے کو اللہ نے اس میں ٹچ ضرور کیا ہے۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، جس پر میں نے گزشتہ کئی جمعے جو ہے اس پہ صرف کر دیے، اور دوسرا عقیدہ جو ہے آخرت کا ہے، جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اور یقین جانیے یہ 2 عقیدے ایسے ہیں کہ اگر ان عقیدوں کی اصلاح ہو جائے تو انسانوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ جس شخص کے دل میں یہ 2 عقیدے گھر کر جائے، جس کے دماغ میں یہ 2 عقیدے محفوظ ہو جائے، اس آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہونا 101% یقین ہے، یعنی 100 سے بھی زیادہ۔ اور پھر یہ دونوں عقیدے اللہ رب العزت نے بڑے زوردار طریقے سے بیان کیے، بڑے زوردار فرمایا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ اور پہلے اس بات کی یہ وضاحت سن لیں کہ ہم لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں نا اللہ کی، تو اس میں تعظیم کا پہلو غالب ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم
اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرے معنوں میں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو قسم ہے نا، یہ شہادت کے قائم مقام ہے۔ وہ کہ صاحب یہ جو قسم ہے نا، یہ شہادت کے قائم مقام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ گواہی مدعی کے ذمہ ہے شہادتیں لانا، اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قسم جو ہے یہ شہادت کی جگہ پر ہے۔ تو جب ہم رب ذوالجلال کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم رب ذوالجلال کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو قسم اٹھائی ہے نا، وہ تعظیم کے لیے نہیں اٹھائی۔ ہم تو اٹھاتے ہیں تعظیم کے لیے، لیکن رب ذوالجلال نے جو قسمیں اٹھائی ہے نا، وہ تعظیم کے لیے نہیں اٹھائی، بلکہ رب ذوالجلال نے جو قسمیں اٹھائی ہیں وہ اپنے تخلیقی شاہکار کے لیے اٹھائی ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میری تخلیق، اور ایک بڑی سے بڑی چیز بھی میری تخلیق ہے۔ اور شہادت کا فائدہ دونوں جگہ پر ہے، یعنی صرف فرق تعظیم اور تخلیق میں ہے، شہادت کا فائدہ دونوں جگہ پر ہے۔ یعنی رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا، اے انسان یہ جو ہوا ہے نا، جو غبار کو اڑا دیتی ہے، غبار بنا کر اڑا دیتی ہے، اس کی قسم۔ اور یہ ہوا جو ہے نا، جو غبار بنا کر اڑاتی ہے، یہ اس بات پہ گواہ ہے۔ جو آپ کو کہا جا رہا ہے نا، یہ ہوا اس بات پہ گواہ ہے۔ ذرا تاریخ انسانی کے ورق پلٹا کر دیکھیے، ذرا تاریخ انسانی کے ورق جو ہے الٹا لیجیے ذرا۔ وَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ پڑھو ذرا کہانی۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور یہاں کہا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ یہی جو وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ہے نا، جس کو رب ذوالجلال نے بطور شہادت کے کہا ہے، تو اہل مکہ کو کہا کہ جب تم شام کی تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو اور فجر کے وقت تمہارا گزر اس بستی کے قریب سے ہوتا ہے جس بستی کو اس ہوا نے تیش نیش کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ عاد جو تھے نا، تیز ہوا نے ان کو تہل بالا کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیالیہ و8 ایام حسوما، اور یہ تند و تیز ہوا ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن چلائی۔ 7 راتیں اور 8 دن چلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت
جب اللہ کا ذکر کرنا تھا نا اٹھ کے، جب اللہ کو یاد کرنا تھا، جب اس کے سامنے استغفار کرنی تھی، وہ اس وقت خراٹے لے کر سو رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ صبح کا جو وقت ہے نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا جو وقت ہے نا، اس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے۔ کیا منادی ہوتی ہے؟ کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، کوئی بھولا بسرا جس نے اپنے نامہ اعمال گناہوں سے لبریز کر لیے ہیں، اس کے لیے موقع ہے، اٹھے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ صبح کے وقت منادی ہوتی ہے کہ اٹھو، ہے کوئی اٹھنے والا، حل من مستغفر، کوئی سیاہکار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے؟ اور جب معافی مانگنے کا ٹائم تھا نا، وہ خراٹے لے کر سو رہے تھے، خراٹے لے کر سو رہے تھے۔ این اس وقت جب اٹھنا چاہیے تھا، وہ وقت گزار کر بھی سوئے ہوئے تھے۔ پھر رب جلال نے وہ آلی چلا دی، سوئے ہوئے کوئی آلی چلا دی، اور وہ آلی کتنے دن چلی؟ 8 دن اور 7 راتیں، کیونکہ صبح چلی تو ظاہر ہے کہ ایک دن زیادہ ہو گیا، 7 راتیں جب ہم شمار کریں گے، یعنی دن کے پہلے حصے میں چلی صبح میں، اور 8ویں دن شام تک چلی۔ اللہ اکبر، خصوماً مسلسل وقفہ نہیں آیا اس میں۔ یہی معنی ہے والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار بنا کر اڑا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اور اس ہوا نے کیا کیا؟ ان بڑے بڑے قداور، بڑی سخت پکڑ والے، بڑی سخت قوت والے، فرمایا ان سب کو شان و چت لٹا دیا، شان و چت لٹا دیا۔ شکست کے، کسی کو شکست دینے کے 2 طریقے مشہور ہیں، یا تو کسی کو دو شان و چت لٹا دیا جائے، کیوں ایسا ہی ہے نا، کیونکہ وہ جو جب کشتی ہوتی ہے تو ریفری جو ہے اس کو سیٹی بجاتا ہے جب اس کو وہ 2 شان و چت لٹا دیتا ہے، سرعا۔ یا پھر مغلوب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، 2 ہی طریقے ہیں شکست کے۔ تو رب ذوالجلال نے، کیونکہ وہ باغی تھے، سرکش تھے، ان کو یہ کہا کہ ہاتھ کھڑے کر دو، اپنی شکست خود تسلیم کر لو، لیکن نہیں کی۔ جب خود نہیں کی تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے قوت کے زور پر، وہ ایک ہوا نے ان کو شکست دے دی۔ اور فرماتے ہیں رب ذوالجلال کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اور پھر 8ویں دن شام کے بعد وہ ان کی لاشیں 2 شان و چت اس طرح زمین پر بچھی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت زمین پر جڑوں سے اکھاڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی طاقتور قوم، اور ایک ہوا نے ان کو شکست دی تھی۔ رب ذوالجلال کے پاس بڑے لشکر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کے دین کی مدد ہوگی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پاس بڑے لشکر ہیں۔ جاؤ جا کے رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ ہوا سے پوچھو ان سے، ہوا گواہی دیتی ہے
وہ بستیاں بتاتی ہیں، جاؤ جا کے دیکھو ان بستی، ہوا نے تہوانہ کر دیا، اور وہ وہاں سے گزرتے تھے، ان کو معلوم تھا، اس بات کا علم تھا کہ یہ بستی تباہ ہو چکی ہے۔ ان کے جاہلی شعراء نے اپنے کلام میں یہ چیزیں بیان کی ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ مکے والوں، تمہیں بڑا فخر ہے اپنی 8 8 9 9 10 10 بیٹوں ہونے پر۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جو نا زیادہ اولاد پہ فخر کرتے تھے، زیادہ، جو بڑی وقت عرصہ دراز تک رہا ہے، کیوں بڑا ایسا ہی ہے کہ لوگ زیادہ اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ آج جو ہے وقت گزر گیا ہے، آج دوسرا وقت آ گیا ہے، اب لوگ کہتے ہیں گھرانے وہی اچھے جن کے 2 ہی بچے ہیں۔ پہلے 2 بچوں والوں کو اچھا، اس کو عزت نہیں دی جاتی تھی، یہ کوئی بندہ ہے اس کے 2 ہی بچے ہیں۔ اب کہتے ہیں، اب جگہ جگہ پہ لکھا کہ گھرانے وہی اچھے جن کے 2 بچے۔ تو جو یہ رسول اللہ کو کہتے تھے نا کہ ہمارے دیکھو ہمارے 10 10 بچے ہیں، 12 12 ہیں، ایک مر جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا مرے گا تیسرا آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بچوں والے گزرے ہیں، ہم نے ان کے مقابلے میں کوئی فورس تیار نہیں کی، کوئی جنگجو فوج تیار نہیں کی، بس ایک ہوا کو حکم دیا، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اب جاؤ دیکھو، جو کہتے تھے کہ بھی ہمارے اتنے بچے ہیں، جا کر دیکھو کہ ہے کوئی ان کا بچہ باقی، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی بچہ باقی ہے؟ دیکھو جا کر، ان کی نسلیں ختم ہو۔ یہ ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طوفان آ رہے ہیں، یہ طوفان بھی ہواؤں کا ہی پیش خیمہ ہے، یہ ہوائیں ہی لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ گاڑیاں جو ہے اس طرح، جس طرح یہ گھاس پھوس پانی پہ کے اوپر بہتا ہے، اس طرح گاڑیاں بہی، دیکھی ہوگی ویڈیوز آپ لوگوں نے، ایسے ہی گئی، اور کسی کی لاش میسر آئی اور کسی کی لاش بھی ابھی تک نہیں ملی۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا سے پوچھ لو، سانپ کا طریق کی کہانی پڑھو ذرا، تمہیں ہوا بتائے گی کہ رب ہے کوئی ایک اللہ جو بڑے بڑے جانوروں کو شکست دینے کے لیے ایک ہوا بھیج دے، ہوا کو حکم کرے اور وہی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹا کر تہوانہ کر دے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ اور وہ ہوائیں ایسی ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ غبار بنا کر اڑا دیتی ہے، ایک ایسی ہوا ہے جو پہاڑوں کو اٹھا کر لے جائے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ بڑے بڑے بوجھ اٹھانے والی ہوائیں بھی ہیں۔ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ بس ایک ہی جھٹکا لگے گا، ایک ہی جھٹکا، بس ایک ہی جھٹکا لگے گا، کوئی بہت بڑے عرصے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی امریکہ مداخلت کر دے گا بھی جنگ بند کر لو، اس کو بھی جنگ بند کرانے کا وقفہ نہیں ملے گا۔ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ بس ایک جھٹکا لگے گا اور یہ پہاڑ اٹھا لیے گئے۔
اللہ اکبر فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ لے کر آتی ہے۔ اور یہ بادلوں کو آپ دیکھیں، بادلوں کو ہوا کتنے کتنے بوجھل ہیں۔ آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن بادلوں نے اسلام آباد اور مری کے 2 شہروں میں گاڑیاں الٹ دی، گاڑیاں پانی میں بہا دی، ان بادلوں کے اندر جو پانی ہے، اور وہ اس پانی نے اب جن بادلوں سے یہ پانی گرا ہے وہ بادل کتنے بوجھل ہوں گے، جن بادلوں سے یہ پانی برسا ہے وہ بادل کتنے بوجھل ہوں گے۔ اور ان بادلوں کو اٹھانے کے لیے کوئی جہاز کی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی جہاز، کوئی نئی تکنیک کا، کوئی نئی ٹیکنالوجی کا جہاز لایا جائے وہ اٹھائے۔ اس ہوا کو حکم دیتا ہے رب ذوالجلال، اور وہ ہوا وہ جن بادلوں کو اٹھا کر لے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔